السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے ہم ان کے لیے قربانی کرنی ہے؟ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت حرش کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بھیڑیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ 2 جانور ذبح کر رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو اپنی طرف سے کر رہا ہوں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ اپنی طرف سے بھی قربانی، اللہ نے آپ کو اگر ہمت اور طاقت دے رکھی ہے تو اپنے مرحومین کے لیے بھی قربانی کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی کرے۔ لیکن اللہ کے حبیب اپنے لیے بھی کرتے تھے، اپنی امت کے لیے بھی کرتے تھے، اور ہمارا حق بنتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ تو بخشے نبی ہے۔ وہ تو دیکھیں، ایک آدمی بادشاہ کے پاس جاتا ہے، تحفہ بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ کہ بھائی بادشاہ کو، تاکہ اسے ایک تعلق بن جائے، قریب ہو جائے اس کے۔ ہم اللہ کے نبی پر درود اس لیے پڑھتے ہیں، قربانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے، ایک تعلق بن جائے نبی اور امتی کا۔ اس وجہ سے ان کی تو قربانی کرے۔ اور جس کے لیے اللہ کے نبی دعا فرما دے، تعلق بن جائے، تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ جب بھی اللہ قربانی کر رہی ہے اپنی طرف سے قربانی کرے، اللہ کے نبی سے کرے۔ والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں آپ، قربانی کی ہے، ان کا اصالِ ثواب ان کو مل جائے گا۔ یہ قربانی تو اللہ کے لیے کر رہی ہے نا، جو اصالِ ثواب ہے ان کو پہنچ جائے گا ان کو، کیونکہ قربانی اللہ کے لیے کسی کرتے نہیں ہے، تو مقصود ثواب پہنچانا ہے، اس کا ثواب۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔